ناول عشق ہے نا اس قلم اکثر فی قسط نمبر 28۔ وہ راستے میں تھا جب رباب بیگم کی کال آئی اور بتایا کہ بخت بیگم نے آئینہ کو وہیں روک لیا ہے۔ آئینہ کا دل بھی تھا وہاں رکنے کا، کل زامی جا کے اسے لے آئے گا۔ رباب بیگم کی بات پر افراہیم کے ماتھے پر بل پڑے اور ایک دم بریک لگائی تھی۔ وہ جو گاؤں کی حدود سے باہر نکل آیا تھا، گاڑی گاؤں کی طرف پھر ریورس کی تھی اور تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے حویلی پہنچا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے ڈھولک اور تالیوں کی آواز سنائی دی۔ حویلی میں کوئی مرد نظر نہیں آیا، یقیناً سب اس وقت ڈیرے پر تھے۔ ڈیرے پر آج شمائے معلم شاہ کے نکاح کا شاندار جشن کا انتظام کیا ہوا تھا، جہاں سارے مرد حضرات وہاں گئے ہوئے تھے۔ حویلی میں بھی گاؤں کی عورتوں نے خوب رونق لگا رکھی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ افراہیم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی بخت بیگم کے ساتھ آئینہ بیٹھی دکھائی دی۔ دوسرے صوفے پر عنایہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ آئینہ چہرے پر مسکراہٹ لیے عورتوں کو گانے گاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ افراہیم کی نظر آئینہ کے خوشی سے چمکتے چہرے کی طرف ہی تھی۔ افراہیم نے فوراً اپنی نگاہوں کا رخ پھیرا تھا جب بخت بیگم کی نظر افراہیم پر پڑی۔ افراہیم! بخت بیگم کی آواز پر آئینہ نے مڑ کر افراہیم کو دیکھا تو آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ عنایہ بیگم نے بھی افراہیم کی جانب دیکھا جو ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ عنایہ بیگم اٹھتی افراہیم کی جانب بڑھی۔ بھائی سائیں تو سب جا چکے ہیں بیٹا، ہم نے سمجھا آپ بھی چلے گئے ہیں یا پھر ڈیرے پر ہیں۔ چچی جان، میں آئینہ کو لینے آیا ہوں۔ عنایہ بیگم کے پوچھنے پر افراہیم نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بیٹا، آئینہ یہاں رکنے کی غرض سے رکی ہے اور اماں سائیں نے روکا ہے۔ اب رات بہت ہو گئی ہے، آپ بھی رک جائیں یہاں، صبح آئینہ کو لے کر چلے جائیے گا۔ نہیں چچی جان، مجھے صبح سویرے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، رک نہیں سکتا یہاں، آپ آئینہ کو بلا دیں۔ افراہیم نے نرمی سے عنایہ بیگم کو جواب دیا۔ جب عنایہ بیگم بخت بیگم کی جانب آئیں، بخت بیگم جن کی نظریں افراہیم کی طرف ہی تھیں، وہ اس کی طرف جانے لگی تھیں اپنی کمزور ٹانگوں کے سہارے۔ عنایہ بیگم کو دیکھتے رک گئیں۔ اماں سائیں، افراہیم آئینہ کو لینے آیا ہے۔ عنایہ بیگم کی بات پر آئینہ کی آنکھوں میں خوف در آیا، اس کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ افراہیم جس کی نظریں آئینہ پر ہی تھیں، افراہیم نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ مجھے افراہیم کے پاس لے چلو۔ عنایہ بیگم بخت بیگم کو اٹھاتی اپنے بازو کے سہارے ان کو افراہیم کے پاس لے گئیں اور افراہیم کو لیے ڈرائنگ روم سے باہر آئیں۔ بیٹا، رات
بہت ہونے والی ہے، جوان بچی ہے، گاؤں کا راستہ بھی خراب ہے، صبح نکل جانا آئینہ کو لے کر۔ بخت بیگم اپنے خوبرو پوتے کو دیکھتی پیار سے بولی، دادی جان، میں رک نہیں سکتا، ضروری کام سے صبح پہنچنا نہ ہوتا تو میں ضرور رک جاتا یہاں۔ افراہیم نے نرمی سے بخت بیگم کو دیکھ کر کہا۔ بخت بیگم نے اپنے خوبرو پوتے کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا، جس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی چھائی رہتی۔ بہت کم اسے ہنستے دیکھا، بچپن میں بھی وہ بہت کم ہنستا تھا، اور کبھی ہنس بھی پڑتا تو بخت بیگم کی کئی بار دن میں اس کی نظر اتارتی۔ اس کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ حویلی کا ہر شخص نظر چرا لیتا کہ کہیں انہی کی نظر نہ لگ جائے اسے۔ ابھی بھی وہ سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ بیٹا جاؤ آئینہ کو بلا لو، بخت بیگم عنایہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا، جو پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جی اماں سائیں۔ آئینہ جو اندر بے چینی سے افراہیم کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ بخت بیگم افراہیم کے ساتھ اسے نہیں بھیجیں گی، اتنی رات کو وہ روک لیں گی اسے۔ بیٹا آپ کو افراہیم لینے آیا ہے۔ جب عنایہ بیگم نے آ کر اس کے گوشے گزارا، آئینہ کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہاں سے اٹھتی عنایہ بیگم کے پیچھے چلتے ڈرائنگ روم سے باہر آئی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ افراہیم آئینہ کو آتے دیکھ کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ آئینہ نے بے چارگی سے بخت بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ عنایہ بیگم آئینہ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہنس پڑی، جبکہ بخت بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، اور آئینہ کو اپنی کمزور بازوؤں کے حصار میں لیا تھا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ اللہ تم دونوں کی حفاظت کرے، خیر سے جاؤ، اور وہاں جا کے اطلاع ضرور دے دینا کہ ہم پہنچ گئے، نہیں تو ہمیں ساری رات فکر لگی رہے گی۔ ٹھیک ہے، بخت بیگم آئینہ کو دیکھتے بولی۔ آئینہ نے سر اثبات میں ہلایا۔ جاؤ اب باہر، افراہیم انتظار کر رہا ہے، اور میرے پوتے کو انتظار کرنا سخت ناپسند ہے۔ بخت بیگم نے آئینہ کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ آئینہ عنایہ بیگم کو گلے لگاتی باہر نکل گئی، جبکہ اس کا ننھا سا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ گاڑی اپنی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ افراہیم نے اپنے ساتھ بیٹھی آئینہ پر نظر ڈالی، جو کھڑکی سے باہر کھڑکی کے وسط میں اپنی بازو رکھے ہوئے نہ جانے اندھیرے میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ چہرہ پھلایا ہوا تھا، چہرے پر ناراضگی کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ اس کے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی، وہیں رکنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی محسوس کرتے ہی افراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے افراہیم نے بروقت
مسکراہٹ چھپائی تھی۔ مہروش کے نکاح پہ پہنا ہوا سوٹ وہ چینج کر چکی تھی۔ ابھی وہ بلیک کامدار شارٹ فراک میں ملبوس، بالوں کا رف سا جوڑا بنائے، جس کی کچھ لٹیں چہرے کا طواف کیے کھڑکی کے تیز ہوا کے جھونکے سے اڑ رہی تھی، جس کو آئینہ ہر 2 منٹ بعد جھنجھلا کر ان کو کان کے پیچھے اوڑھتی۔ ہلکے پھلکے مٹے ہوئے میک اپ میں دوپٹہ دوسرے سائڈ کندھے پر پھیلائے، نیٹ کے بازو سے اس کے سفید بازو چھلکتے افریم کے ہوش اڑا رہے تھے۔ افریم نے سرسری سا جائزہ لیتے سامنے مرر میں دیکھا۔ آئینہ! افریم کی آواز گاڑی میں گونجی۔ خاموشی کا تسلسل ٹوٹا۔ آئینہ نے چونک کر دیکھا، جس کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا اور بار بار سائیڈ مرر دیکھ رہا تھا۔ جی؟ آئینہ نے سر جھکاتے ہولے سے کہا۔ اپنی سائیڈ کا شیشہ بند کرو۔ افریم نے ایک نظر اسے دیکھتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ آئینہ نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے اپنی سائیڈ کا شیشہ بند کیا تھا۔ 3 گاڑیاں مسلسل اس کی گاڑی کے پیچھے تھیں۔ گاؤں کی حدود سے وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ آس پاس آبادی تھی، دکانیں ابھی کھلی ہوئی تھیں، سڑک پر ایک آدھ دکا گاڑیاں بھی چل رہی تھیں۔ افریم نے اپنی گھنی بیئرڈ کو سہلاتے ایک بار پھر سامنے مرر میں دیکھا۔ وہ 3 گاڑیاں مسلسل اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ آئینہ نے خوفزدہ نظروں سے افریم کو دیکھا۔ آئینہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، وہ مسلسل کانپنے لگی۔ آہستہ چلائیں۔ آئینہ نے ڈیش بورڈ کو تھامتے کپ کپاتی آواز میں بولی۔ گاڑی کی تیز سپیڈ سے آئینہ کا سر گھومنے لگا۔ افریم نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ افریم نے فوراً آئینہ کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر دبایا اور ساتھ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے ٹرن لیا۔ آگے آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کچھ سوچتے آئینہ پر ایک نظر ڈالی، جب ایک گولی افریم کے کندھے کو چھوتی سامنے شیشے پر جا لگی۔ تڑق کر کے گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا۔ آئینہ کی دل خراش چیخ اس اندھیرے میں اور خاموشی میں دور تک گونجی۔ آئینہ اونچی آواز میں رونے لگی، چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ آئینہ! آئینہ کا ہاتھ جو ابھی بھی افریم کے ہاتھ میں تھا۔ افریم نے جھٹکے سے آئینہ کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ آئینہ! میری بات سنو۔ آئینہ! آئینہ جو اونچا اونچا رو رہی تھی، آنسو لگاتار اس کے عارض پر بہہ رہے تھے۔ افریم نے اس کا ہاتھ چھوڑتے اس کے آنسوؤں سے تر عارض پر ہاتھ رکھا۔ کندھے پر شدید درد اٹھا تھا۔ گولی اس کے کندھے کو زخمی کرتی بالکل چھو کر گزری تھی، جس سے اس کے کندھے سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ آئینہ نے آنسو بھری آنکھوں سے افریم کی طرف دیکھا، جب اس کی نظر افریم کے کندھے کی جانب گئی، جہاں اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا کندھا خون سے رنگ گیا تھا۔ خون! آپ کا خون نکل رہا ہے، آپ کو گولی لگی ہے۔ آئینہ اس کے کندھے کو پھٹی نظروں سے دیکھتے سسکتی کانپتی آواز میں بولی۔ اس کے کندھے سے بہتے خون کو دیکھ کر آئینہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ آئینہ! کچھ نہیں ہوا مجھے۔ رونا بند کرو، ہمیں کودنا ہوگا، جلدی! آئینہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں قطار رونے لگی۔ رونا بند کرو، ڈیم اٹ! آئینہ! افریم آئینہ کو اس طرح روتے دیکھ کر دھاڑا تھا۔ گاڑی ہوا سے
باتیں کر رہی تھی۔ وہ 3 گاڑیاں بھی مسلسل تیز رفتار سے ان کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ آگے آبادی نہیں تھی، وہ ان پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے تھے، وہ اسے جان سے مارنے آئے تھے، اتنا وہ سمجھ گیا تھا۔ اسے اپنے سے زیادہ آئینہ کی فکر تھی۔ آئینہ ساتھ نہ ہوتی تو وہ کب سے ان کو چکمہ دے کر نپٹ چکا ہوتا۔ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اسے حویلی میں بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا، اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی جان خطرے میں ڈال گیا تھا۔ گاڑیاں نزدیک آتی جا رہی تھیں۔ آئینہ اٹھو فوراً! افراہیم اس کی جانب مڑتے اس کو اپنے بازو کے حصار میں اس کے وجود کو لیتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ آئینہ کٹی ڈال کی طرح اس کی ران پہ بیٹھتے چہرے کا رخ افراہیم کی طرف کرتے سینے میں سمائی تھی۔ بس کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے لرزتے وجود کو اپنے بازو کے حصار میں قید کرتے، اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے اس کی کمر کو تھپتھپایا تھا۔ آئینہ کی سسکیاں عروج پر تھیں، وجود لرز رہا تھا۔ اس کے پاس صرف 1 منٹ کا ٹائم تھا۔ جلدی سے اس نے سامنے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا تھا اور ساتھ ہی سامنے لاکر سے کچھ کاغذات کو نکالتے جلدی سے فولڈ کرتے دوسری جیب میں ڈالے تھے۔ کندھے پر درد کی ٹھیسی اٹھ رہی تھی۔ اس نے مرر میں دیکھا جہاں گاڑیاں اس کے تھوڑے فاصلے پر تھیں۔ آئینہ اس کے کندھے سے لگے سسک رہی تھی جب افراہیم نے اپنی گاڑی روڈ کے کنارے کی جانب موڑی۔ آگے اندھیرا تھا اور اندھیرے کا اس نے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سامنے مرر میں دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مخصوص گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور ساتھ ہی گاڑی کی فل سپیڈ کرتا اندھیرے میں گم ہوتا چلا گیا۔ کچھ پل گزرے تھے انہیں کودے ہوئے جب لگاتار گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آئینہ جو اس کے کندھے پر سر رکھے مسلسل سسک رہی تھی، افراہیم کو اپنی کمر پر آئینہ کے ناخن کھپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آئینہ نے اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کی تھی، وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا جب زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ افراہیم نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا جہاں دور سے اسے اب آگ کے بھڑکتے شعلے دکھائی دیے۔ اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی تھی۔ جب اسے گاڑیوں کی واپس آنے کی آوازیں سنائی دیں، وہ اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ افراہیم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور فون ملایا۔ ہیلو، یس سر۔ جب فون سے آواز آئی تو میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، گاڑی لے کر پہنچ جاؤ۔ اوکے سر۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، راستہ 3 گھنٹے کا ہے، لیکن تم جلدی پہنچنا۔ اوکے سر، میں آتا ہوں۔ اور ہاں، سب گھر والے پہنچ گئے ہیں؟ یس سر، کچھ دیر پہلے ہی پہنچے ہیں۔ اوکے، افراہیم نے کہتے فون بند کر دیا اور ساتھ ہی لوکیشن سینڈ کی اور اپنا موبائل سائلنٹ پر لگا دیا۔ ہر طرف اندھیرا اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب آئینہ نے ہچکی لی، افراہیم نے موبائل کی لائٹ لگا کر اپنے آس پاس دیکھا جہاں ہر طرف سرسبزہ تھا۔ وہ کسی کھیت میں کودے تھے جہاں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ آئینہ! جب افراہیم نے آئینہ کو آواز دی، آئینہ جس نے افراہیم کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا اور ساتھ سسکیاں ہچکیوں میں بندھ گئی تھیں، آنکھیں زور سے میچی ہوئی تھیں۔ آئینہ! جب افراہیم نے دوبارہ آواز دی اور اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ ناول عشق یعنی اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 29۔ اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا چہرہ سامنے کیا، جس پر آئینہ نے
اس کے کندھے کو زور سے پکڑا۔ افریم نے ایک ہاتھ اس کی کمر کو جکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر لائٹ ماری۔ آئینہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ رکھی تھیں، آنسو عارض پر لگاتار بہہ رہے تھے۔ آئینہ بے آواز رو رہی تھی، بال جوڑے سے نکل کر کچھ اس طرح کے اس کے چہرے پر اور کچھ کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ لب تھر تھر کانپ رہے تھے، خوف سے اس کے چہرے پر زردیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے گاڑی میں کندھے پر رکھا ہوا دوپٹہ اب نہیں تھا۔ افریم نے اس کے چہرے پر لائٹ مارتے گہری نظروں سے دیکھتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ وہ اس کے سوئے ہوئے جذبات جگا گئی تھی۔ آئینہ، افریم نے جس ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا لائٹ مارتے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چومتے اس کا گال تھپ تھپایا۔ آئینہ نے سسکی لی لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ آئینہ، جب افریم نے دوبارہ اس کا گال تھپ تھپایا، آئینہ نے ہولے سے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں کھولی جو سیدھا افریم کی سرمئی اور گہری سرد آنکھوں سے جا ٹکرائیں، جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ آئینہ افریم کو دیکھ کر اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالتے اس کے کندھے پر سر رکھے اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا ہے آئینہ؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ افریم بکھلاتے ہوئے اس کے بازو پکڑ کر چیک کرنے لگا۔ آئینہ، چوٹ تو نہیں لگی، بتاؤ مجھے۔ افریم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ سامنے کیا اور موبائل کی لائٹ اس کے چہرے پر ماری۔ آئینہ نے ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر اب آپ کا بازو گولی؟ آئینہ نے سسکی لی تھی اور کانپتے لبوں سے بولی، آپ ٹھیک ہے؟ جب آئینہ نے اپنا ہاتھ بے اختیاری میں افریم کے چہرے پر اس کے بیڈ پر رکھا اور ڈبڈباتی آنکھوں سے افریم کو دیکھا، آئینہ کے اس ایکٹ پر افریم کے اندر ہلچل مچا گیا جو اسے آنسو بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جذبات نے منہ زور انگڑائی لی تھی، دل زور سے دھڑکا۔ افریم نے اپنے چہرے پر رکھا آئینہ کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ افریم نے دوبارہ اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ وہ گولی؟ جب آئینہ سسکی لیتی دوبارہ افریم کے بازو کو دیکھا جہاں موبائل کی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کی شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ افریم کو وہ اپنے حواس میں نہیں لگی، ابھی بھی وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں آئینہ۔ افریم موبائل کی لائٹ آف کر کے اس کے لرزتے وجود کو اپنے احسار میں لیتے اس کا سر کندھے پر رکھے اسے ساتھ لگایا، ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے بندوں نے خبر دی کہ افریم عبدالرحمن علیم شاہ مارا گیا ہے، اس کی گاڑی پر گولیوں کی برسات کر دی گئی ہے، گاڑی کو آگ لگ گئی۔ افریم عبدالرحمن علیم شاہ اور اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی کا وجود جل کر بھسم ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے جو خبر ملی تھی اس کا دل جھوم اٹھا تھا، وائن کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ جلال الدین علیم شاہ، تمہارا پورا خاندان صرف ہستی سے نہ مٹا دیا تو میرا نام بھی نذیر چودھری نہیں۔ اب دیکھو تمہارے دوسرے پوتے کا میں کیا حال کرتا ہوں، تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ جلال الدین علیم شاہ، نذیر چودھری نفرت سے بولتا، حرام چیز کو وہ پھر منہ کے ساتھ لگا گیا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا جس نے ہمارا مال پکڑا تھا وہ کوئی اور نہیں، عبدالرحمن علیم شاہ کا بیٹا اور جلال الدین علیم شاہ کا پوتا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، پورے گاؤں میں شادیانے بج رہے تھے۔ جلال الدین علیم شاہ کے پوتے کا نکاح تھا اور نکاح بھی عبدالرحمن علیم شاہ کی بیٹی کے ساتھ تھا۔ جب سے اس نے سنا تھا بدلے کی آگ نے اس کو بھڑکا دیا تھا، اتنے سال بعد بھی حویلی والے اپنے بیٹے سے رابطے میں تھے، یہ بات اسے آگ لگا گئی تھی۔ نذیر چودھری جس نے شاہ حویلی کا در و دیوار ہلا کر رکھ دیا تھا، شاہ حویلی کے لوگوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن آج اتنے عرصے بعد بھی سب کو اکٹھا دیکھ کر اس کے سینے میں آگ دہکنے لگی تھی۔ اس نے اپنے بندے حویلی کی طرف روانہ کیے تھے نکاح میں مہمان بن کر، اور پل پل کی خبر اسے دینے لگے۔ وہ سب سے پہلے افریم علیم شاہ کا
خاتمہ کرنا چاہتا تھا کہ دوبارہ اس پر وہ کبھی ہاتھ نہ ڈال سکے جس نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا تھا، اور اسے موقع مل گیا۔ جلال الدین عالم شاہ حرام چیز کو حلق میں اتارتے اس کی آنکھوں سے لالی ٹپکنے لگی جب نیچے لاؤنج میں شیرام چودھری کی آواز گونجی، ڈیڈ نیچے آئیں۔ وہ پھر چلایا۔ شیرام چودھری اپنے باپ کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ کمرے میں شراب کی بوتلیں دیکھ کر اسے اپنے باپ سے نفرت سی محسوس ہوتی۔ اپنے باپ کی آنکھوں میں لہو ٹپکتا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم جاتا۔ ڈیڈ! جب ایک بار پھر شیرام نے دھاڑتے ہوئے زور سے پاس پڑی کرسی کو لات ماری، نذیر چودھری اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سامنے ہی شیرام چودھری سرخ چہرہ لیے اپنے باپ کو خون بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آواز نیچی رکھو شیرام، تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو۔ نذیر چودھری شیرام کی اونچی آواز سن کر غصے سے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا، حملہ آپ نے کروایا ہے ڈیڈ! شیرام نذیر چودھری کی بات کو نظر انداز کرتا غصے سے پھنکارا تھا۔ کون سا حملہ؟ نذیر چودھری اپنے چہرے کے تاثرات پر فوراً قابو پاتا انجان بنتے ہوئے بولا، جبکہ اندر سے وہ کافی ڈر گیا تھا شیرام کے غصے کو دیکھ کر۔ میں پوچھ رہا ہوں افراہیم پر حملہ آپ نے کروایا ہے کہ نہیں؟ میں نے منع کیا تھا ڈیڈ کہ اس معاملے سے دور رہیے گا، میں خود نپٹاؤں گا۔ آپ نے حملہ کروانے کے بارے میں سوچا بھی کیسے ڈیڈ؟ جب شیرام چودھری اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے دوبارہ دھاڑا، اس نے ہمارا مال پکڑوایا ہے، اسے راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بھاری نقصان بھی ہوا ہے، اس لیے میں نے حملہ کروایا اور وہ کانٹا ہمارے راستے سے ہٹ بھی گیا۔ نذیر چودھری شیرام کو غصے سے دیکھ کر بولا، وہ اور انجان نہیں بن سکتا تھا، جان گیا تھا اسی کے بندے نے شیرام چودھری کو خبر دی ہے۔ شیرام چودھری نے زور سے آپس میں مٹھیوں کو پینچا تھا۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے آپ سے ڈیڈ، نفرت! کاش آپ میرے ڈیڈ نہ ہوتے، کاش! شیرام چودھری کی بات پر نذیر چودھری تڑپ اٹھا۔ تم اس انجان شخص کے لیے اپنے باپ سے نفرت کرو گے؟ آگے بھی ہم کئی جانیں دے چکے ہیں، اس وقت تمہیں اپنے باپ سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، اور میں نے نہیں، آپ نے لی ہیں جانیں ڈیڈ، آپ نے۔ کاش میں آپ کو روک سکتا، لیکن جب تک میں روکتا تب تک حرام آپ کے اندر اتنا دھس چکا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی۔ جملہ درست کریں پہلے آپ۔ اس سے پہلے نذیر چودھری بات مکمل کرتا شیرام چودھری چنگھاڑتے ہوئے بولا، جبکہ نذیر چودھری اب اسے پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا، دعا کیجیے گا وہ زندہ ہو، نہیں تو آپ کے سامنے میں اپنی جان دے دوں گا، یاد رکھیے گا۔ تو تم جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ نذیر چودھری ہکلاتے ہوئے بولا۔ نذیر چودھری کا چہرہ سرخ ہوا تھا، آنکھیں حد درجہ سرخ ہوئی تھی، جو پہلے ہی حرام چیز کو حلق میں اتارتے ہی ہوئی تھی۔ ہاں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، افراہیم عبدالرحمن عالم شاہ، عبدالرحمن عالم شاہ کا بیٹا، جلال الدین عالم شاہ کا پوتا، شاہ حویلی کا وارث، وہ افراہیم عبدالرحمن عالم شاہ جس کی وجہ سے آج میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہی افراہیم عبدالرحمن عالم شاہ جس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا ہے، وہ افراہیم عبدالرحمن عالم شاہ جس کی وجہ سے آپ باہر یوں آزادی سے گھوم رہے ہیں، نہیں تو آپ کب سے سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ شیرام پھنکارتے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ تم جانتے تھے کہ وہ کون ہے، تم نے ہی مال۔ نذیر چودھری شیرام کی بات سن کر حیران ہوتے بے یقینی سے پھٹی
نظروں سے پوچھا۔ ہاں، جانتا تھا کہ وہ کون ہے، میں نے ہی مال پکڑوایا تھا۔ شیرام چودھری خون بھری آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھتے بولا۔ اس کے انکشاف پر نذیر چودھری کو لگا کسی نے ابلتا ہوا پانی انڈھیل دیا ہو۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بولنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ آپ نے بہت غلط جگہ ہاتھ مارا ہے ڈیڈ، دعا کیجیے گا کہ وہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اگر وہ زندہ ہوا، اگر وہ آپ تک پہنچ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا ڈیڈ۔ آپ نے بہت غلط کیا ڈیڈ، بہت غلط۔ میرے بندوں نے اس کے سینے میں گولیاں اتاری ہیں، گاڑی کو آگ لگا دی ہے، وہ مر چکا ہے۔ شیرام کی بات سن کر نذیر چودھری کا خون کھول اٹھا۔ اپنے بیٹے کی بات پر وہ چیخا تھا جو اپنے دشمن کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، جبکہ نذیر چودھری کی بات سن کر شیرام کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ اگر وہ مرا تو خدا کی قسم دوبارہ کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا آپ کو، یاد رکھیے گا۔ وہ انگلی سے وارن کرتا پاس پڑا واز زور سے دیوار میں مارتا باہر نکلتا چلا گیا۔ نذیر چودھری اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ شیرام میری بات سنو شیرام۔ نذیر چودھری اس کے پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے بھاگا، لیکن تب تک وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی اڑا کر لے گیا۔ گاڑی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، ماتھے کی نیلی رگیں واضح تھیں، مضبوطی سے اسٹیئرنگ کو تھام کر اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ آنکھیں خون برسا رہی تھیں جبکہ دماغ میں اور تھوڑے برس رہے تھے۔ جب جیب سے موبائل فون نکال کر افریم کا نمبر ملایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پہلی بیل پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جب دوسری جانب کال ریسیو کر لی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ شیرام ایک دم بریک لگائے بے چینی سے بولا۔ دل تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ افراہیم آئینہ کو اپنے سینے سے لگائے نیچے مٹی کے ڈھیر پر ٹانگیں سیٹ کرتے لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ آئینہ سہمی سی اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ جب اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے موبائل سامنے کیا تو اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ افراہیم نے کال اٹھاتے موبائل کان کے ساتھ لگایا، جب بھی شیرام چودھری کی بے چینی میں ڈوبی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تم ٹھیک ہو؟ افراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہیلو افراہیم، تم ٹھیک ہو؟ شیرام چودھری دوبارہ بے چینی سے بولا۔ اس کے لہجے میں بے چینی محسوس کرتے افراہیم نے گہرا سانس لیا۔ میں ٹھیک ہوں، افراہیم سرد آواز میں بولا۔ شیرام نے اس کی آواز سنتے گہرا سانس لیا۔ تم کہاں ہو؟ اس وقت میں آ رہا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے۔ شیرام چودھری سانس خارج کرتے دوبارہ بولا۔ تو تمہیں خبر مل گئی میجر شیرام چودھری کہ تمہارے باپ نے مجھ پر حملہ کروایا ہے؟ افراہیم غصے سے دانت پیستے دھاڑا، جبکہ آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اس کی دھاڑ پر سینے سے لگی آئینہ نے افراہیم کی قمیض کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑا۔ تھوڑی دیر پہلے جو سکون سے افراہیم کے سینے سے لگے آنکھیں موندے تھی، دوبارہ سے وجود لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ افراہیم نے آئینہ کے لرزتے وجود کو محسوس کرتے نرمی سے اس کی کمر سلہانے لگا۔ شیرام چودھری، تمہارے باپ کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں۔ بہت ہو گیا یہ چھپن چھپائی کا کھیل۔ میں جانتا تھا تمہارا باپ چپ نہیں بیٹھے گا، وہ جان گیا تھا کہ میں کون ہوں، کس کا پوتا ہوں۔ افراہیم نے سرد آواز میں شیرام کے گوشے گزارا۔ شیرام نے افراہیم کی بات سنتے کرب سے آنکھیں بند کی۔ شیرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کل ملتا ہوں تم سے، کچھ اور باتیں بھی ڈسکس کرنی ہیں۔ افراہیم شیرام کو خاموش پا کر فون بند کر گیا، جبکہ شیرام دوہری اذیت سے
دو چار ہو گیا، اس کی آنکھیں جلنے لگی، غصے سے فون ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ کاش آپ میرے باپ نہیں ہوتے، کاش میں آپ کے گھر پیدا نہ ہوا ہوتا، کسی جھگی میں پیدا ہو جاتا، لیکن آپ کے گھر نہ آنکھ کھلتا۔ کہیں کا نہیں چھوڑا آپ نے مجھے ڈیڈ، کہیں کا نہیں۔ شہرام چودھری نے چلاتے ہوئے زور سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا، نفرت سے اپنی کلائی کو دیکھا تو دماغ کی شریانیں پھٹنے لگی۔ کلائی پر زخم ابھی بھی تازہ تھا، خون رس رہا تھا، یہ ایسا زخم تھا جو آج تک نہیں بھرا تھا، ہمیشہ اسے اس درد سے اذیت ملتی۔ اب یہ زخم اسے بھرنا تھا، ہر حال میں بھرنا تھا، اسے جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ ہاں، اسے یہ کرنا تھا، وہ کرے گا، یہ ضرور کرے گا۔ بس اب سب ختم کرنا تھا، ان سب سے دور جانا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر کال ملائی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر ماہم۔ آئینہ کے وجود اور بالوں سے اٹھتی جان لیوا مہک افریم کو پاگل کر رہی تھی۔ اس کے بالوں سے اٹھتی یہ خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ رات کا یہ عالم، تنہائی میں محرم کا ساتھ، حق ملکیت کا احساس شدت سے اجاگر ہوا تھا، اور دور رہ کر بھی اس کے سوئے ہوئے جذبات کو جگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب اس کے گلے سے لگے سکون سے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ کچھ دیر پہلے جس طرح آئینہ کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بے چینی سے پوچھنا، افریم نے اپنے منہ زور جذبات کو لگام ڈالی تھی، لیکن اس کے بالوں سے اٹھتی مہک پھر سے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ افریم نے اپنے چہرے کا رخ آئینہ کے بالوں کی طرف پھیرا اور اس کے بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتے گہرا سانس لیا۔ افریم کا ایک ہاتھ ابھی بھی آئینہ کے سر کے پیچھے اور دوسرا ہاتھ کمر پر تھا، لیکن اب وہ بہکنے لگا تھا، جذبات منہ زور ہونے لگے۔ جب افریم نے نرمی سے اس کا سر پیچھے کرتے اپنا چہرہ آئینہ کی گردن میں چھپایا، آئینہ جو سکون سے آنکھیں موندے اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی، افریم کے اسے پیچھے کرنے پر حیران ہوتے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اس کے کندھوں کو تھاما۔ اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب اسے اپنی گردن میں افریم کی تپش زدہ سانسیں محسوس ہوئیں، اسے اپنا دل پہلو سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ جب افریم نے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا، اپنی ناک سہلائی، اس کی خوشبو میں ایسا نشہ تھا کہ اس کی رگوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لمس پر آئینہ کے وجود میں برقی لہر دوڑی، جبکہ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے اندھیرے میں بھی اس کے گال گلابی تپنے لگے۔ افریم اس کے بدن سے اٹھتی مہک کو اپنے اندر اتارتے مدہوش ہونے لگا۔ جب آئینہ نے اس کے کندھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی، افریم نے اپنی ناک سہلاتے اس کی بیوٹی بون پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا۔ اس اندھیرے اور خاموشی میں دونوں کی دھڑکنوں کی آوازیں گونجنے لگیں، نہیں پلیز نہیں۔ جب آئینہ کی کپکپاتی رندی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کے وجود کو مٹی کے ڈھیر پر لٹاتے سایہ فگنوں نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا تاکہ اس کا سر نیچے نہ لگے۔ شش، ریلیکس، کچھ نہیں کر رہا میں۔ وہ ساتھ ہی شدت سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ آئینہ جس کا دل دھک دھک کر رہا تھا ڈول کی طرح بجنے لگا۔ افریم اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتا، اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھتے، اس کے کان کی طرف جھکتے سرگوشی میں بولا، اور تھوڑا سا پیچھے ہوا، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ افریم کی سلگتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے آئینہ رونے لگی۔ آئینہ کو اس اندھیرے میں افریم سے خوف محسوس ہوا۔ افریم کی سلگتی سانسوں سے
اس کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ آئینہ۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ نرمی سے آئینہ کی گال پر رکھا۔ چپ، اب رونا نہیں، فرقان آ رہا ہے، ہمیں لینے پہنچنے والا ہوگا۔ جب ابراہیم آئینہ کو اٹھاتے اسے اپنے سینے میں پہنچا جو اس کے کندھے سے لگے اب سسک رہی تھی اور وہ اپنے مؤثر جذبات کو مشکل لگام ڈال گیا۔ اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پاتا تو آئینہ کو تکلیف سے دوچار کر دیتا جو کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تھی چھوٹی لیکن ابراہیم کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کا سبب بن جاتی تھی۔ وہ اس کے کندھے سے لگے سسکیاں لے رہی تھی۔ ابراہیم کو اس کی آنکھوں میں نمی دیکھنا تک گوارا نہیں تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ ہمیشہ وہ اسے خوف کھاتی تھی، اس کے نزدیک جاتے ہی وہ رونے لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی بھی وہ خوف اور اندھیرے کے زیر اثر اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، اس لیے اس کو اپنے کندھے سے لگائے پرسکون سے خود بھی آنکھیں موند گیا۔